کے ساتھ میں ہوں صدف عبد الجبار۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ماہنور ندیم۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ شہباز حکومت کی اہم اتحادی، عمران خان کے موقف کی حامی۔ ایم کیو ایم پاکستان کی وزیر اعظم کو فوری الیکشن کی تجویز۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی بھی مخالفت۔ ایم کیو ایم رہنماؤں کی صحافیوں سے بات چیت، کہا ریاست کی خاطر سیاست کی قربانی دینا ہوگی۔ مشکل حالات میں ریاست کو دیکھنا ہے، سیاست نہیں۔ انتخابی اصلاحات ایک ہفتے میں ہو سکتی ہیں، عام انتخابات ہی مسائل کا حل ہیں۔ فریش مینڈیٹ لیا جائے، دیر کی تو بد نصیبی ہوگی۔ شہباز شریف آج آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کریں گے۔ مشکل معاشی حالات، اسمبلی تحلیل کریں یا جاری رکھیں؟ وزیر اعظم نے اتحادی رہنماؤں کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ نواز شریف کا وزیر اعظم شہباز شریف کو اتحادیوں کو انتخابات پر آمادہ کرنے کا ٹاسک، کہا اتحادیوں کو بتائیں معیشت سنبھالنے کے لیے نیا مینڈیٹ چاہیے۔ عالمی اداروں سے گفتگو اور بڑے فیصلوں کے لیے لانگ ٹرم حکومت ضروری ہے۔ سخت فیصلے تب کیے جاتے ہیں جب کچھ عرصے بعد تدارک بھی کیا جا سکے۔ سخت فیصلے کرانے ہیں تو یقین دہانی کرائی جائے کہ انتخابات 2023 میں ہوں گے۔ عمران خان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تو پھر ہمیں فوری الیکشن میں جانا ہوگا۔ انتخابات کے بعد موجودہ طرز پر مخلوط حکومت بنائی جا سکتی ہے۔ حکومت کو 48 گھنٹوں میں گھر جانا چاہیے۔ فواد چودھری کہتے ہیں ایک ماہ میں تباہی پھر گئی، معیشت کو ہلا دیا گیا، پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ موجودہ سیٹ اپ مسلط کرنے والوں نے پاکستان سے زیادتی کی۔ پیٹرولیم قیمتوں کے لیے آرمی چیف کو کہنا قابل شرم ہے۔ وزیر اعظم کو معافی مانگنی چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کو فوری انتخابات کی حمایت کرنی چاہیے۔ ملک میں معاشی بحران سنگین، ڈالر کی اونچی اڑان ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 65 پیسے مہنگا ہو کر 194 روپے 19 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی 195 روپے 50 پیسے میں ٹریڈنگ۔ اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، اسٹاک مارکیٹ 367 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ کھلی، 20 منٹ میں 1111 پوائنٹس گر گئے۔ نون لیگی ٹاپ گنز کی باتیں بڑی بڑی، معاشی کارکردگی 0/0، ڈالر بے لگام، مارکیٹ مندی کا شکار، سرمایہ ڈوب رہا ہے۔ شہباز حکومت نے ایک ماہ میں ہی معیشت کا بھٹا بٹھا دیا۔ نون لیگ حکومت میں ڈالر 13 روپے بڑھ گیا۔ اسٹاک مارکیٹ ایک ماہ کے دوران 3500 پوائنٹس گر گئی۔ مفتاح اسماعیل کا ڈالر 189 روپے میں ملنے کا دعویٰ بھی غلط نکلا۔ ایک ماہ میں پاکستان سٹاک مسلسل مندی کا شکار۔ 12 اپریل کو مارکیٹ کیپٹل 41.9 ارب ڈالر تھا، جو گر کر 47.8 ارب ڈالرز رہ گئے۔ برڈن ڈالنے کا کیا ہے، آپ گورنمنٹ ہے، آپ کی ساری وزراء جو ہیں وہ اہم وزارتیں آپ کے پاس ہیں۔ پرائم منسٹر آپ پارٹی سے ہے، فائنانس منسٹر آپ کا ہے، ہوم منسٹر آپ کا ہے، یہ ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم آپ کا، اہم وزارتیں آپ کے پاس، سارے فیصلے آپ ہی کر رہے ہیں، حکومت پر بوجھ کیسا؟ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینئر قانوندان اعتزاز احسن کا اعتراض، کہا شہباز شریف کو لندن جانے سے پہلے اتحادیوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ لگتا ہے آپ تنہا فیصلے کر رہے ہیں، اب واپس آ کر کہیں گے اسے تسلیم کریں۔ تحریک انصاف کا سوابی میں پاور شو، گوہاٹی کرکٹ گراؤنڈ میں پنڈال سجا لیا۔ کپتان عوام کی جمع غفیر سے خطاب کریں گے۔ شہریوں کی جلسہ گاہ آمد کا سلسلہ جاری۔ پنڈال میں شرکاء پرجوش، عمران خان زندہ باد کے نعرے، پارٹی پرچموں کی بہار۔ اسلام آباد کی کال دوں گا تو بزدل سازشی ٹولے کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ قوم کٹھ پتلی سرکار کے آمرانہ طرز اقتدار کو مسترد کرنے کے لیے تیار ہے۔ عمران خان کی خواتین وکلا کے وقت سے ملاقات میں گفتگو، کہا سازش کے ماحول میں شعبہ قانون سے وابستہ افراد کی قوم کو ضرورت ہے۔ بیرونی سازش کے نتیجے میں منتخب جمہوری حکومت پر شب خون مارا گیا۔ سازش کے اہداف مکمل کرنے کے لیے دستوری اسکیم کو یکسر نظر انداز کیا گیا۔ وکلا کے وقت کا حقیقی آزادی و غلامی نامنظور مارچ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا اعلان، انتقامی کارروائیوں کے خلاف شہریوں کو قانونی معاونت کی فراہمی کے عزم کا اظہار۔ اس سے زیادہ ادارے کیا نیوٹرل ہوں گے کہ عمران حکومت چلی گئی، صوبائی حکومتیں چلنے دیں، قومی اسمبلی کا الیکشن کرا دیں۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ تعلقات میں بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہوں۔
عمران خان سے کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں کرنی، ہمارا ہدف ہمارے سیاسی مخالفین ہونے چاہیے۔ عمران خان کے 2 فون چوری کر لیے گئے، شہباز گل کا انکشاف، کہتے ہیں خان نے جو ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا ان فونوں سے نہیں ملنا۔ شہباز گل نے ٹویٹ کیا، سیالکوٹ میں جان بوجھ کر عمران خان کو سیکیورٹی نہیں دی گئی، وزیر اعظم کا عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی دینے کا حکم، وزارت داخلہ کی وزیر اعظم کو عمران خان کی سیکیورٹی پر بریفنگ، وزیر اعظم کی چیف سیکیورٹی آفیسر فراہم کرنے کی بھی ہدایت۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں عمران خان امریکی سازش کی طرح اپنی جان کو خطرے کا بیانیہ بنا رہے ہیں، ممکنہ خطرے پر ٹھوس ثبوت ہیں تو شیئر کر دیں، حکومت معاملے کی مکمل تحقیقات کرانے کے لیے تیار ہے۔ مریم نواز نے ٹویٹ کیا، رانا صاحب عمران خان کو قتل کی سازش کے ویڈیو ثبوت کے بغیر چھوڑنا مت، اس کے نئے شوشے اور جھوٹ کو ایکسپوز کیا جائے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عثمان خان بزدار اور ان کے ساتھ جتنے لوگ اختیارات کے ناجائز استعمال کرتے ہوئے قوم کا اربوں روپیہ لوٹنے میں ملوث تھے، پنجاب اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں ان کے خلاف درخواست آج دائر کرنے جا رہے ہیں۔ عثمان بزدار کے خلاف اینٹی کرپشن میں درخواست دائر کر رہے ہیں۔ عطا تارڑ کہتے ہیں کہ صرف عثمان بزدار کا کام نہیں، عمران خان کے بے نامی بھی شامل ہیں۔ 3 سال میں ملکی دولت کو بے دردی سے لوٹا گیا، فرح خان بنی گالا کے ذریعے پنجاب پر حکومت کرتی رہی، سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کر کے ذاتی اثاثوں کو بڑھایا گیا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں معاشی تباہی کا چہرہ صرف عمران خان ہے، آٹا، گیس، بجلی اور مہنگی دوائی کا حساب عمران صاحب کو دینا پڑے گا۔ پی ٹی آئی الیکشن نہیں، ملک میں صرف انتشار چاہتی ہے۔ یہ تم امریکہ کے کندھوں میں بیٹھ کے کون سی سیاست کر رہے ہو؟ ملک کی معیشت ہو، خارجہ پالیسی ہو، داخلی پالیسی ہو، گورننس ہو، ہر محاذ کے اوپر یہ حکومت برے طریقے سے جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ امریکہ کے کندھوں پر بیٹھ کر کون سی سیاست کر رہے ہیں؟ فاروق حبیب کہتے ہیں یہ حکومت معاشی، خارجہ پالیسی سمیت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی۔ شیخ رشید کو 31 مئی تک اہم فیصلوں کا یقین، کہتے ہیں نگراں حکومت آنی ہے، پیٹرول گیس بجلی کی قیمت بڑھانی ہے۔ اسد عمر بولے روپیہ ڈبل سینچری کے سفر پر گامزن، مارکیٹ گرتی جا رہی ہے، فیصلہ ساز کہاں چھپے ہیں، لندن یا دبئی میں؟ پاکستان میں تو ان کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا۔ بے مثال جم غفیر پر عمران خان فیصل آباد والوں کے شکر گزار، کہا فیصل آباد میں نہایت متحرک اور پرجوش اجتماع تھا، جلسے کے شرکاء کا سیاسی معاملات سے آگاہ تھے، عوام میں جو سیاسی شعور آج ہے تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ عمران خان کی حلیم عادل شیخ کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کی مذمت، کہا حلیم عادل شیخ کے خلاف دہشت گردی کی جھوٹی FIR درج کی گئی، گھر پر 2 بار چھاپا مارا گیا، خاندان کو ہراساں کیا گیا، PTI کے کارکنان اور رشتہ داروں کو گرفتار کیا گیا۔ آرٹیکل 63 کا فیصلہ دینا چاہتے ہیں، یہ آئینی تشریح کا اہم مقدمہ ہے، رات تاخیر تک مقدمے کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ صدارتی ریفرنس پر چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا آرٹیکل 63 سیاسی جماعت کے سسٹم کو بچاتا ہے، پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کی تکریم ہونی چاہیے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے، ہر رکن اپنی مرضی کرے گا تو جمہوریت کا فروغ کیسے ہوگا؟ کسی فرد پر فوکس کے بجائے سسٹم پر فوکس کیوں نہ کیا جائے؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا مسودہ تیار، آئندہ 48 گھنٹے میں دستخط کے لیے رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ عبدالقدوس بزنجو نے عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے رابطے شروع کر دیے، JUI نے عدم اعتماد کی حمایت کی تو نئے وزیر اعلیٰ کی نامزدگی میں فیصلہ اہم ہوگا۔ ہیٹ ویو سندھ میں 26-27 مئی تک رہے گی، اوورآل گرمی رہے گا موسم سندھ میں، خاص کر آج اور کل یہ دونوں دن پھر گرم ہے کراچی میں، یعنی 40 کے آس پاس پہنچے گا ٹیمپریچر آج بھی۔ ملک میں شدید گرمی کا راج برقرار، سندھ کے میدانی علاقوں میں قیامت خیز گرمی، نواب شاہ میں پارہ 50 ڈگری سے بڑھ گیا، سندھ میں ہیٹ ویو 27 مئی تک رہے گی، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ DG میٹ سردار سرفراز کہتے ہیں کراچی میں کل پھر گرمی کا زور رہے گا۔
इंसान तो इंसान, गर्मी की शिद्दत से लाहौर चिड़िया घर में जानवर भी निढाल। सूरज की तपिश से बचाव के जतन, इंतजामिया ने माहौल ठंडा रखने के इंतजामात कर लिए। कोई बर्फ पर लेटा तो किसी ने ठंडे पानी से गर्मी भगाई। सी-पैक रूट पर चीनी काफिले को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम। सीटीडी और पुलिस ने होशाब से खुदकुश बमबार खातून को गिरफ्तार कर लिया। ताल्लुक कलदम तंजीम से है। कब्जे से धमाका खेज मवाद और डिटोनेटर बरामद। खुदकुश बमबार खातून के नेटवर्क को पकड़ने के लिए छापे जारी। सीटीडी के मुताबिक खातून का ताल्लुक जामा कराची में खुदकुश हमला करने वाले ग्रुप से है। लाड़काना पुलिस ने बिजली की हाई ट्रांसमिशन लाइन को धमाके से उड़ाने वाले 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। सिंध को पानी की 53% कमी का सामना है। इरसा ने सिंध के मुतालबे पर इंक्वायरी कमेटी बनाई। इजलास के बाद से पानी की सूरत हाल मजीद खराब हो गई। जाम खान चोरो कहते हैं हमेशा अप्रैल में सिंध को ज्यादा पानी दिया जाता है। वफाकी हुकूमत को पानी की कमी के मसले से आगाह किया है। वफाक को सोचना चाहिए कि साजिश कौन कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सूबों को गंदम की खरीदारी के लिए दिया गया हदफ पूरा ना होने पर इजहार बरहमी। 1 जून तक अहदाफ पूरे करने की हिदायत। कहा अवाम को किसी सूरत मुश्किल में नहीं डाला जा सकता। सियासत से बालातर होकर वफाक केपी हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। वजीर आजम की चोलिस्तान में इंसानी बस्तियों और जानवरों के लिए पानी फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मौसमियाती तब्दीली पर टास्क फोर्स कायम कर दी। टास्क फोर्स शेस्पर ग्लेशियर जैसे वाक़यात से बचाव के लिए हिकमत अमली बनाएगी। जो पे मीटिंग है नेशनल टास्क फोर्स की, मैं इनके साथ इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता, तो मैं इनके साथ बैठूंगा कैसे? गवर्नमेंट के साथ चलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ना, मैं इनके साथ चल सकता। वफाकी हुकूमत के साथ चलना बहुत मुश्किल है, इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, साथ क्या बैठूंगा। वज़ीर आला केपी की वफाकी हुकूमत पर सख्त तनकीद। महमूद खान ने कहा हुकूमत पेट्रोल की कीमतों का फैसला नहीं कर सकती तो और क्या करेगी। इम्पोर्टेड हुकूमत की गर्दन पकड़कर खैबर पख्तूनख्वा का हक लूंगा। मार गई महंगाई, शहरियों की दुहाई, कोई नहीं सुनवाई। लीमू 1100 से 1300 रुपए, टमाटर 80 रुपए, अरवी 250 रुपए, प्याज 60 से 70 रुपए पर पहुंच गया। लाहौरी कहते हैं रिलीफ देने की दावेदार हुकूमत ने इनसे रोटी का निवाला भी छीन लिया। हुकूमत बातें नहीं, अमली इकदाम करे। पाकपतन में मुसल्लह अफराद का नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद। मुल्जिमान भरे बाजार में आहनी रॉड और डंडों से मारते रहे। तशद्दुद की वीडियो भी वायरल हो गई। कराची पुलिस की काली भेड़ें, कत्ल की तफ्तीश करने वाला ऑफिसर जालिम बन गया। मुल्जिम को छुरी फरोख्त करने पर स्टोर के मैनेजर पर मुबैना तशद्दुद। 50,000 रुपए रिश्वत लेकर मामला तय किया। आला हुकाम को इल्म हुआ तो अफसर को मुअत्तल कर दिया। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में सौतेले बेटे ने स्टोर से खरीदी गई छुरी से मां का कत्ल किया था। इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप के मैच में मक्खियों ने हमला कर दिया। लेस्टरशायर और सिरे के दरमियान मैच में मक्खियों ने खिलाड़ियों को खूब सताया। प्लेयर्स को अपनी हिफाजत के लिए पिच पर लेटना पड़ा। कोह पैमाई की दुनिया में पाकिस्तान के लिए 2 बड़े एहसास। कोह पैमा अब्दुल जोशी ने माउंट एवरेस्ट सर कर ली। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पर सब्ज हिलाली परचम बुलंद कर दिया। अब्दुल जोशी का ताल्लुक मुंजा के गांव शिमशाल से है। दुनिया के कम उम्र तरीन कोह पैमा शहरोज काशिफ ने एक और बुलंद चोटी पर पाकिस्तानी झंडा लहराकर तारीख रकम कर दी। शहरोज काशिफ ने नेपाल की 8,516 मीटर ऊंची चोटी सर कर दी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,35,897 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,16,510 रुपए का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,136 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना